تو چلیے سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں۔ آج ہم جس کہانی کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں وہ کوئی عام ڈراؤنی کہانی نہیں ہے۔ ہم گارڈنر خاندان کے اس خوفناک سفر کا تجزیہ کریں گے جہاں لافکرافٹین کاسمک ہارر یعنی کائناتی دہشت انہیں مکمل تباہی کے دہانے پر لے آتی ہے۔ یہ صرف ڈرنے یا ڈرانے کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی ایک بہت گہری سٹڈی ہے کہ جب انسانی ذہن کا سامنا کسی ایسی اجنبی طاقت سے ہو جو اس کی سمجھ سے بالکل باہر ہو تو پھر ہوتا کیا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں۔ وارڈ کی یہ وارننگ کتنی سادگی سے شروع ہوتی ہے نا؟ یہاں کسی اندھیرے سے کوئی خوفناک عفریت نکل کر نہیں آتا، اصل تباہی کا آغاز کتنی خاموشی سے ہوتا ہے۔ کائناتی دہشت کا سب سے خوفناک پہلو ہی یہی ہے۔ یہ طاقت سب سے پہلے زندگی کی بنیادی ضرورت پر حملہ کرتی ہے۔ جب آپ کی زمین، آپ کا پانی اور آپ کی بقا کے ذرائع ہی آپ کے خلاف ہو جائیں تو انسان بچنے کے لیے جائے تو جائے کہاں؟ اور یہی وہ اینگل ہے جس سے آج ہم اس سارے واقعے کو دیکھیں گے۔ کائناتی دہشت یا کاسمک ہارر کا مطلب صرف جسمانی تباہی نہیں ہے۔ اصل ڈراؤنا خواب تب شروع ہوتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وسیع کائنات میں سچ میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم بالکل بے معنی ہیں۔ اور یہ وہ کڑوی سچائی ہے جو گارڈنر خاندان کے ذہنوں کو لٹرلی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ تو ایک غیر عرضی آمد آکھم گاؤں کی اس پرسکون زندگی میں یہ خطرہ کس طرح داخل ہوا؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اوکے، اب ان دو صورتحال کا موازنہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہماری گارڈنر فیملی ہے، بیچارے شہر کی بھاگم بھاگ چھوڑ کر یہاں سکون ڈھونڈنے آئے ہیں۔ لوینیا اپنی ماں کی بیماری سے اتنی پریشان ہے کہ کائنات سے مدد مانگتے ہوئے جادو ٹونے تک کر رہی ہے، یعنی بالکل عام انسانی مسائل اور جذبات۔ لیکن دوسری طرف وہ کائناتی طاقت ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بس ایک بدبودار جامنی رنگ کے بادل کی شکل میں ان کے صحن میں آ گرتی ہے۔ یہ طاقت مکمل طور پر بے حس ہے، اس سے انسانی خواہشات اور تکلیفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر ہم اس میٹیورائٹ کی ٹائم لائن دیکھیں نا تو یہ اس خطرے کی نوعیت کو بڑی خوبی سے بیان کرتی ہے۔ پہلی دو راتیں تو عجیب چمک اور آسمانی بجلیوں کے گرنے میں نکل جاتی ہیں، لیکن اصل خوفناک لمحہ تیسرے دن آتا ہے جب وہ بہت بڑا پتھر وہاں سے اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ وہ واپس خلا میں نہیں اڑا بلکہ وہ خاموشی سے زمین کے اندر اتر گیا ہے، اور یہیں سے وہ اندیکھا خطرہ باقاعدہ اپنا کام شروع کرتا ہے۔ اور یہیں سے خاموش بگاڑ کا وہ دور شروع ہوتا ہے جہاں ماحول میں آہستہ آہستہ عجیب تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ ٹینشن اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کیسے اس ایلین کرپشن نے لائف کے ہر سورس میں زہر گھولنا شروع کیا۔ سب سے پہلے زیر زمین پانی۔ وارڈ کی ٹیسٹنگ سٹرپ کا کلر فوراً ایک عجیب سے گہرے جامنی رنگ میں بدل جاتا ہے۔ پھر فصلیں دیکھیں، وہ وقت سے 1 مہینہ پہلے ہی پک گئی ہیں، لیکن ان کا ذائقہ ناقابل برداشت حد تک غلیظ۔ اور پھر وہ پوائنٹ آتا ہے جب کچن کا سنک اچانک خون کی طرح سرخ پانی سے ابلنے لگتا ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین اب ان کا گھر نہیں رہی بلکہ ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اور صرف پانی یا خوراک ہی نہیں بلکہ خاندان کے ارد گرد کی پوری حقیقت ہی مسخون ہونے لگتی ہے۔ دن کے وقت اچانک اندھیرا چھا جانا، کنویں کے پاس راتوں رات عجیب و غریب پھولوں کا نکل آنا، اور وہ پنک انڈا جس میں سے جیک کی آنکھوں کے سامنے ایک ایلین کیڑا نکلتا ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز کا اس طرح خراب ہونا کہ ان سے ٹوٹی پھوٹی آوازیں آنے لگیں، یہ سب ان کے حواس پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ انہیں بیرونی دنیا سے کاٹ کے بالکل تنہا کر دیا گیا ہے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم اور دل دہلا دینے والے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ذہنی یا نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ، جب یہ طاقت سیدھا انسانی دماغ کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ ان رویوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بتاتی ہیں کہ ایلین کنٹامینیشن مائنڈ پر کیسے اٹیک کرتی ہے۔ ٹریسا کو ہی لے لیجئے، گاجر کاٹتے ہوئے وہ اپنی 2 انگلیاں کاٹ بیٹھتی ہے اور لٹرلی کوئی ری ایکشن نہیں، درد کا بیسک انسانی احساس ہی جیسے ختم ہو گیا ہو۔ اور دوسری طرف چھوٹا جیک جو صدمے سے بچنے کے لیے اسی کنویں کے اندر چھپے اپنے نادیدہ دوستوں سے باتیں کر رہا ہے اور مسلسل سیٹی بجا رہا ہے۔ ان کے ذہنوں نے حقیقت کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ ہلا دینے والی ہے وہ ہے نیتھن کا سائیکولوجیکل وپلیش۔ نیتھن جو اس فیملی کا محافظ ہے، 1 سیکنڈ میں وہ ٹی وی پر ایک معمولی سی بات پر پاگلوں کی طرح غصے میں پھٹ پڑتا ہے، اور اگلے ہی پل
وہ مزے سے خراب برف کے ساتھ ڈرنک بنا رہا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے، جبکہ اسے بالکل پرواہ نہیں کہ بیسمنٹ میں اس کی اپنی فیملی میوٹیٹ ہو کر کس قدر درد میں چیخ رہی ہے۔ یہ ہے اصل کاسمک ہارر، جب آپ کی سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت ہی آپ سے چھین لی جائے۔ اور یہاں سے معاملہ کنٹرول سے بالکل باہر ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی زوال کے بعد اب مکمل کائناتی تباہی اور فزیکل میوٹیشنز کا وہ کلائمیکس شروع ہوتا ہے جو سانسیں روک دے گا۔ اب ذرا ان واقعات کی رفتار اور شدت کو محسوس کریں۔ یہ صرف تبدیلیاں نہیں ہیں، یہ نیچر کے اصولوں کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ فارم کے جانوروں کا ایک ساتھ جڑ کر ایک ہی گوشت کا لوتھڑا بن جانا، ایک آسمانی بجلی کا ٹریسا اور جیک کو لٹرلی ایک ہی جسم میں ضم کر دینا، بینی کا اس عجیب سے رنگ کا شکار ہو کر کنویں میں غائب ہو جانا، اور ایزرا کا تو جسم ہی اندر موجود طاقت سے پھٹ پڑتا ہے۔ آرکھم فارم اب جیتا جاگتا جہنم بن چکا ہے، جہاں کسی اصول کا کوئی وجود نہیں رہا۔ یہ منظر کائناتی دہشت کے پورے کانسیپٹ کا نچوڑ ہے۔ جب لوینیا اس طوفان کا حصہ بنتی ہے تو وہ وارڈ کو ایک ایسی ناقابل فہم ایلین دنیا کی جھلک دکھاتی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کاسمک ہارر کا سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ اگر آپ ایسی کسی کائناتی سچائی کو ڈائریکٹلی دیکھ لینا تو آپ کا دماغ اور جسم دونوں اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ لوینیا کے جسم کا وہاں بکھر جانا اسی حتمی تباہی کی نشانی ہے جو انسان کا انجام ہوتی ہے جب وہ ان طاقتوں کے سامنے ہو۔ کہانی کے اختتام پر وارڈ وہاں نئے ڈیم کے پاس فزیکلی تو محفوظ کھڑا ہے، لیکن جب وہ عجیب سا کیڑا اس کے قریب منڈلاتا ہے تو ایک بہت ہی پریشان کن سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا یہ کائناتی خواب واقعی ختم ہو گیا ہے یا یہ صرف کچھ عرصے کے لیے سو گیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی صدیوں پرانی اور لامحدود طاقتوں کو آپ ہرا نہیں سکتے۔ یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کائنات میں دراصل کتنے بے بس ہیں، اور اسی ڈسٹربنگ لیکن سوچنے پر مجبور کر دینے والے خیال کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔